بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل و برہان اور حجت و استدلال کے لیے ایک میڈیا اسکالر کا قائم کردہ معیار اور اسی معیار کی روشنی میں ان کی کتاب میزان کا جائزہ۔ 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر کے کچھ اپنے ہی نظریات ہیں جنہیں وہ دین اسلام کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ دینی اعمال و افکار کو مسترد کرنے کے لیے بھی ان کے کچھ خود ساختہ معیار ہیں۔ آئیے آج ہم ان کے اپنے ہی قائم کردہ معیار پر ان کی کتاب میزان کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ حدیث کی امہات کتب یعنی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ تین ہی سمجھی جاتی ہیں، ایک موطا امام مالک، دوسرے بخاری یا جامع الصحیح، تیسرے مسلم کی جامع الصحیح۔ اب کتابوں کے درجات ہیں، پہلا درجہ تو انہیں کا تھا، تو پہلے درجے کی کتابیں اس سے بالکل خالی ہو گئی، یعنی موطا بھی، بخاری بھی، مسلم بھی۔ یہاں ہم 4 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گزارش نمبر 1، محترم سامعین، موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ بقیہ کتب حدیث میں موجود احادیث اس لیے قابل قبول نہیں ہیں کہ امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں منتخب نہیں کیا۔ تو آئیے جب ہم غامدی صاحب کے اس خود ساختہ اصول کی روشنی میں ان کی اپنی ہی کتاب میزان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں صفحہ نمبر 63 سے صفحہ 404 تک 341 صفحات میں 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 کے قریب حوالہ جات موجود ہیں جو موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے منقول ہیں۔ 656 صفحات پر مشتمل کتاب میزان میں سے یہ تقریباً آدھی کتاب کا حال ہے، بقیہ کتاب کے حوالے ان کے علاوہ ہیں۔ الغرض موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ بقیہ احادیث کے حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے کیا خود موصوف نے سوچا تھا کہ موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان احادیث کو قبول نہیں کیا گیا؟ اور کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ جب یہ 100 احادیث شریفہ ان ائمہ کی تنقیح کے معیار پر پوری نہیں اتری اور انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا تو پھر غامدی صاحب کس بنیاد پر اپنے ہی خود ساختہ اصول و معیار کو ٹھکرا رہے ہیں اور اپنی ہی کتاب میزان میں ان 100 احادیث شریفہ سے استدلال کر رہے ہیں؟ گزارش نمبر 2، اگر موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بابت غامدی صاحب کا یہ خود ساختہ معیار درست ہے تو پھر میزان میں ان 100 احادیث شریفہ سے ان کا استدلال غلط ہوگا، اور اگر ان 100 احادیث شریفہ سے ان کا استدلال درست ہے تو ان کا وہ خود ساختہ معیار غلط قرار پائے گا جو انہوں نے موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بابت قائم کیا ہے۔ غامدی صاحب کو ان 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ گزارش نمبر 3، اگر غامدی صاحب کو اپنے خود ساختہ معیار کے درست ہونے پر اصرار ہے تو پھر بڑے ادب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھیں اور میزان میں مذکور ان 100 احادیث شریفہ کی بجائے صرف ان احادیث شریفہ سے استدلال کریں جو صرف موطا امام مالک میں ہوں، صحیح بخاری میں ہوں اور صحیح مسلم میں ہوں اور ان کے تنقیح کے معیار پر پوری اترتی ہوں۔ اور اگر ان کو میزان میں موجود ان 100 احادیث سے استدلال کرنے پر اصرار ہے اور وہ نئے ایڈیشن میں ان کے متبادل موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ذکر نہیں کرتے تو ان کا یہ خود ساختہ معیار خود بخود غلط ہو جائے گا۔ نیز علمی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ کسی بھی فورم پر آ کر اپنے اس خود ساختہ اصول سے رجوع کا اعلان کریں اور تسلیم کریں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ بقیہ کتب کی صحیح اور حسن احادیث سے استدلال کرنا درست ہے، اور تسلیم کریں کہ میرا سابقہ موقف غلط تھا اور خود ساختہ تھا۔ گزارش نمبر 4، اگر غامدی صاحب موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم والے اپنے موقف سے رجوع نہیں کرتے اور میزان میں ان
100 अहादीस शरीफा का मुतबादिल हवाला मुअत्ता इमाम मालिक, सही बुखारी और सही मुस्लिम से जिक्र नहीं करते तो फिर ये बात 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि इन 2 में से उनकी एक बात गलत है। लेकिन वो जिद और हट धर्मी पर कायम हैं कि ना तो अपने खुद साख्ता मौक़िफ़ से रुजू का ऐलान करते हैं और ना ही अपने इस उसूल की रोशनी में अपनी ही किताब मीज़ान को दुरुस्त करके सही हवालाजात पेश करते हैं। मुहतरम सामीन, गामदी साहिब के वीडियो क्लिप और उनकी किताब मीज़ान के इस सूरत हाल की रोशनी में आप पर वाज़ेह हो गया कि उनकी तहकीक और रिसर्च, उनकी तकरीर और तहरीर, उनकी मीज़ान व मकामात और उनके रेफरेंसेस व हवालाजात का इल्मी मेयार क्या है और वो दलील व बुरहान के मेयार पर किस हद तक पूरा उतरते हैं। इस सूरत हाल में क्या उनकी रिसर्च पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं, ये फैसला आपने करना है। नज़रू लित्तयबत व नूर ताहा यस्तऊन।